وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یادگار اسلاف پیکر اخلاص جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب سیدہ مجدہو فاضل دارالعلوم دیوبند الاخ المکرم جناب حافظ عبد المالک صاحب قابل عزت و احترام علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں اور بھائیوں، اشاعت التوحید و سنت دے اس مرکز جامعہ رحمانیہ تدریس القرآن وچ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے سلسلہ وچ میں اور تسا احباب کٹھے ہویا. رات دا ایک طویل حصہ گزر چکا. تھکاوٹ دے آثار تسا احباب دے چہرہ تو ظاہر ہیں. میں بھی ایک طویل ترین سفر کر کے حاصل ہوا. جو کچھ بیان کرنا ہے مقصد ہے رب العالمین دی رضا. کسی دی ضد، کسی دی مخالفت یا کسی دی دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا مقصد نہیں. بیان دا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. تساں سارے دوستاں نے اپنے دل وچ یہی نیت تے ارادہ رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد یہ ہے سارے تے اللہ راضی ہو جائے. بولی یہی ٹھیک ہے یا اردو میں شروع کرام؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی
زندگی مبارک دے اندر دو سفر بڑی اہمیت دے حامل ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا سفر اسراء و معراج، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا اہم سفر سفر ہجرت. پر احباب سفر اسراء و معراج جہاں سفر اللہ کریم نے اپنے محبوب نو زمین تے کرایا اس سفر دا نام ہے اسراء. تے جہاں سفر اللہ کریم نے زمین تو اتے جتنا رب العالمین نو منظور ہے اللہ کریم لے گیا اس سفر دا نام ہے معراج. میں مختصر طور پہ معراج والے الفاظ استعمال کرنے احباب ذہن حاضر رکھے ہے. سفر معراج، نمبر دو سفر ہجرت. سفر معراج وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی حضرت جبرائیل سارے فرشتوں دا سردار تے سفر ہجرت کے اندر ساتھی صدیق اکبر جڑے سارے صحابہ کرام دا سردار رضی اللہ تعالی عنہ. سفر معراج دی ابتدا بھی مکہ شریف تو، سفر ہجرت دی ابتدا بھی مکہ مکرمہ تو. سفر معراج دے ساتھی جبریل امین نے سواری واسطے براق پیش کی تھی تے سفر ہجرت دے ساتھی صدیق اکبر نے سواری واسطے اپنے کندھے پیش کر دیتے. سفر معراج دا ساتھی جبریل امین سدرۃ المنتہا تے جا کے رک گیا تے سفر ہجرت دے ساتھی صدیق اکبر نے اج تک ساتھ نہیں چھوڑا. سفر معراج دا ساتھی جبریل امین سدرۃ المنتہا تے جا کے رک گیا، اپنی جان دا فکر پہ گیا اگر میں ایک وال دے برابر بھی اس مقام تو اتے گیا تجلیات دی وجہ تو میرے 600 پر جل وجن. سدرۃ المنتہا تے جا کے رک گیا. معراج دے ساتھی جبریل امین نو اپنا فکر پہ گیا تے ہجرت دے ساتھی صدیق اکبر نو اپنا فکر نہیں آمنہ دلال دا فکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرق آنے انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی وچ پہلے ذرا انداز لکھا ہے صورتوں دی آپس وچ رابط دا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 127 میرے سامنے کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے کنڈے چھائے جا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پتھراں دا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود خون نال رنگین ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فتوے بازی کی جا رہی ہے تے سارے فتوہ بازی دے جواب وچ ظلم دے ستم دے جواب وچ اللہ کریم نے فرمایا واصبر میرے محبوب صبر تو کم ہوئے. واصبر تو مانا صبر کرو، واصبر دا مانا ماتم کرو.
تمہیں میری زبان سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ وصبر کا مانا ماتم کرو، وصبر کا مانا ماتم نہ، کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ ظلم تے ستم تے مصائب تے پریشانیاں میں وصبر ماتم کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ اب آپ قرآن پاک دی چاہیے ماتم کرنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وصبر، میرے محبوب صبر تو کم ہے، ماتم نہیں کرنا، لیکن وما صبرک الا باللہ، جڑا تہاڈا صبر کرنا ہونا ہے یہ بھی اللہ کریم دی توفیق نال ہونا ہے۔ انسان جیڑی بھی کوئی نیکی کرے انسان دا اپنا کوئی کمال نہیں، ہر نیکی دی توفیق دین والا کون ہے؟ اللہ کا نام چلن مننا لیو، نیکی دی توفیق دین والا کون ہے؟ فرمایا والا تحزن علیہم، میرے محبوب جتنا تم پریشان کر رہے ہیں، فتوہ بازی ہو رہی ہے، ظلم دے ستم دا معاملہ کیتا جا رہے ہیں، تمہارے دل میں غم نہیں ہونا چاہیے، انہاں دے بارے غم نہ کرے میرے محبوب۔ تے نمبر 3 والا تب فی ضیق مما یمکرون، یہ تھوڑے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں نا، تھوڑے دل کے اندر تنگی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی تنگی نہ آئے، میں انہاں دی خیر خائی پیا کرے نا، تے ظالم میرے رستے دے کنڈے وچھا رہے ہیں۔ اللہ میں چاہنا جو جہنم دا ایندھن بنن تو بچ ونجن، اے میرے نال ظلم تے زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اللہ میں چاہنا جنت دے وارث بن ونجن، میرے وجود کو پتھراں دا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ فرمانے لا تب فی ضیق مما یمکرون، جتنے منصوبے بنا رہے ہیں سازشاں کر رہے ہیں، تھوڑے دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن پاک دا انداز سورۃ دا سورۃ الہجر میرے سامنے 14واں پارہ، اللہ فرمانے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ قرآن سامنے انشاءاللہ میں جس مقام دی تلاوت کرنی ہے حوالہ کرو نال نال لکھانا ہے، یہ تو ہوا مشن ساری جماعت اشاعت توحید و سنت دا۔ اللہ فرمانے میں اللہ کی قسم ہے میرے محبوب، میں اللہ کریم اچھی طرح جاننا یہ دشمن جڑیاں گلاں کر رہے ہیں تھوڑے بارے وچ، انک یضیق صدرک، تھوڑا سینہ تنگ ہو رہا ہے، دل دے اندر تنگی آ رہی ہے، لیکن فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سبحان اللہ دا وظیفہ بنا تھوڑا کم ہے، الحمدللہ دعوت کرنا تھوڑا کم ہے، سجدے زیادہ تو زیادہ کرنا تھوڑا کم ہے، تے دل دی تنگی نو دور کرنا میرا کریم دا کم ہے۔ بڑے بڑے مقام قرآن پاک وچ اصل موضوع رہ جاوے، اللہ 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 میں خیر خائی پیا کردا، تے ظالم میرے نال ظلم تے زیادتی والا معاملہ کر رہے ہیں، اور رب العالمین فرمانے میرے محبوب دنیا دا قانون ہے، بندہ جس ویلے پریشان ہوئے، بندے دے دل تے بوجھ آوے، بندہ علاقہ تبدیل کر چھوڑے دے، رشتہ داراں نال جا کے ملاقات کرایا، دوست احباب نال جا کے ملاقات کرایا، تے رشتہ دار تے دوستاں نال ملاقات کرن دی وجہ تو بندے دی پریشانی گھٹ ہوندی ہے، میرے محبوب دل وچ غم آ رہے ہیں، پریشانی تے دکھ آ رہے ہیں، آؤ میں اللہ کی ملاقات تبدیل کرا دینا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ دوستان ایک راز سمجھا کہ نہیں؟
اللہ کریم نے سفر کرایا کیوں؟ میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اللہ کریم نے سفر کرایا کیوں؟ اپنے محبوب دے دل دی تنگی نو دور کرن واسطے، دل دی پریشانی تے غم نو دور کرن واسطے اللہ کریم نے سفر کرایا ہے۔ علاقہ تبدیل ہون نال، شہر تبدیل ہون نال، مقام تبدیل ہون نال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات ہون نال ہون نال دل دا غم تے دکھ تے پریشانی دور ہو جاوے۔ فرمایا سبحان اب 6 چیزاں ہوں سفر دے اندر۔ نمبر 1 سفر دا پروگرام بناون والا کون؟ نمبر 2 سفر دے جاون والا کون؟ نمبر 3 سفر دا وقت کیڑا؟ تے نمبر 4 سفر شروع کتھوں ہوندا پیا ہے؟ تے نمبر 5 سفر ختم کتنے ہونا ہے؟ تے نمبر 6 سفر دا مقصد کیویں؟ کتنے سوال دوستو یاد کرنا ہے؟ سوالات 6۔ اللہ کریم کا قرآن قربان جاواں اللہ نے 6 سوالوں کا جواب قرآن پاک کی آیت اندر دے چھوڑا۔ سوال کتنے؟ 6، جواب 21 آیت۔ 4 مسئلہ دا حل نام حافظ صاحب، 4 مسائل دا حل۔ جھگڑا چل رہے سارے ملک وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ کہ آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہن جنے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے لیے نور یا بشار۔ نمبر 3 آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے یا نہیں، ذرے ذرے دا اختیار رکھ دے یا نہیں۔ تے چوتھا جھگڑا چل رہے ہے آمنہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہے یا نہیں۔ 4 مسائل کا حل اللہ کریم نے کی آیت اندر بیان فرما دیتا۔ 10 گلاں بیان کرنی ہیں، 6 انہاں سوالوں کے جواب تے 4 انہاں مسائل کا حل۔ پہلی گل یہ تو دوستاں یاد کر لئی اسی بھی اللہ کریم نے سفر کیوں کرایا؟ اپنے محبوب دے دل دی پریشانی دور کرنے واسطے۔ ایک راز ہوں سنے قرآن پاک میں جو پہلے سوال کا جواب فرمایا سبحو سبحانا مفعول مطلق فعل معذوف دا ذکر کیتا ہے۔ شریکوں تو پاک سمجھو اللہ کریم نو، اللہ شریکہ تو پاک، اللہ شریکہ تو جڑے بندے ہو سن اللہ نو لا شریک وہی بول سن اللہ شریکہ تو اچا محبت نال اللہ شریکہ تو۔ دروازہ کھڑ گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولے نن تو سن ابو جہل آیا کھلوتے دروازے ہوتے کینے آئے ہو؟ ابو جہل آخر لگا تو پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخر لگا تواڈے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیتا ہے تو میں لاسے دے اندر اتنا طویل سفر کر کے آ گیا، رات دے تھوڑے حصے وچ بیت المقدس بھی ہو آیا، اللہ نو جتنا اتنے منظور ہے رب العالمین اتنے بھی مینوں لے گیا ہے۔ میں ابو جہل دا دل دا نہیں مندا، میں ابو جہل دا عقیدہ دا اے بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا۔ عرشاں تو مراد بلندی خیال کرے کہ آخر لگا ابو جہل خیال کرے خیال ابو جہل دا عقیدہ ناراض نہ ہوئے حافظ صاحب، یہ 1400 سال پہلے کی گل کر رہے ہیں۔ ابو جہل آخر لگا بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا۔ دوستوں میری بولی سمجھ آ دی پئی ہے؟ زبان سمجھ آ دی پئی ہے نا؟ کون آخر لگا جی 1400 سال پہلے دی گل ابو جہل آخر لگا بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جھاہے الا کوئی نہیں سکدا، کوئی نہیں بول سکدا۔ علامنا بولنا پتنی یہ بولی تو سمجھ آتی ہے کہ بولنا۔ میں
تنا مندا بچیاں والا بے احباب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ابو جہل واقعی میرے محبوب نے دعویٰ کیتا ہے جی واقعی کیتے میں آپ سن کے آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتا ہے احباب میں ادھر بھی کہتے جملہ دھیان نال سنے ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں لازے دے اندر اتنا طویل سفر کر کے آیا تو میں صدیق اکبر دا عقیدہ سنا بشر ہو کہ عرشاں تو مراد بلندی خیال کرے ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد صلی اللہ محبت نال صلی اللہ بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد اتھا کہ دی جھالی علاوے محمد صلی اللہ. ابو جہل کا نہیں بھی مندا خیال ابو جہل پہلے سوال کا جواب پروگرام بناون والا کون ابو جہل کا نہیں بھی مندا. اب آپ خیال اے مغالطہ ابو جہل نو کیوں لگے ابو جہل بننے والے نو ویکھدا بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لے جاون والے نو ویکھدے پین. سب تو پہلے ویکھ رہے کہ پروگرام بناون والا کون ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. پہلے رب العالمین نو ویکھ رہے کہ پروگرام بناون والا کون ہے. اللہ کا اونچا کون ہے مننا جو اللہ کا اونچا نہ سفر کا پروگرام بناون والا کون ہے. بشر ہو کہ عرشاں تے عرشاں مراد بلندی بشر ہو کہ عرشاں تے جائے محمد اتھا کے دی جانے علاوے محمد صلی اللہ. اب آپ خیال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب جیرا پروردگار جبریل امین اتو کو تلو لیا سکتا ہے اپنے محبوب تلو اتے بھی لے کے جا سکتا ہے. سب تو پہلے تلے منجن والے نو ویکھنے تو کونے. اب آپ اور قرآن پاک دا انداز بھی دے لیے رکھنا ہے. سبحان اللہ کون سبحان شریکاں تو پاک. قرآن منن والے جواب اچا سی اللہ شریکاں تو. قرآن منن والے اچا بول سے اللہ شریکاں تو. یہ کیوں فرمایا ہے اللہ شریکاں تو پاک. اللہ شریکاں تو پاک. خیال تھکے بیٹھے ہو یا پکے میری مجبوری ہے میں مجمع اس ویلے مل رہا جس اڑالی کمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے اڑالی کمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فوا میری. اس ویلے میرے حصے بھی چاہے جس ویلے تسی سہ گیا ہو. خیال سبحان اللہ شریکاں تو پتہ لگے نا کیا کردا اللہ شریکاں تو. کیوں فرمایا ہے ہو سکتا ہے متا کسے بندے دے دل دے اندر خیال آیا جس ویلے اتے گئے اے او ہو گیا تے او اے ہو گیا اے او ہو گیا. میری بولی سمجھا دی پئی ہے اے او ہو گیا او اے ہو گیا. فرمایا نانا سبحان اے او نہیں ہویا تے او اے نہیں ہویا. سبحان اللہ شریکاں تو پاگے. جب لے بننے والے دی گل ہونی پئی ہے سبحان اللہ اللہ تے سورت دا نام سورت بنی اسرائیل رب العالمین دی نارے کتاب اللہ اللہ. یہ میرے سامنے آیت نمبر 90 کھلی ہوئی ہے 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل. پر مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشوا پائے. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشوا پائے.
بات کم ہے میرے اللہ دا اللہ نے یا نہ لاوے میں سنا سکدا منوا نہ سکدا آیت نمبر 90 سورۃ دا نام بنی اسرائیل 15واں پارا فرمایا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا پتہ نہیں پڑا کہ عقیدہ ہونا ہے میرا عقیدہ میری جماعتی شاعتوں تو سننا عقیدہ ساری کائنات خیر خواہ کٹھے کرو آمنا دلان دی خیر خواہی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب آپ خیال نہ جملہ سنیں آیا تا سمجھ آؤں. امام الانبیاء کے چاہنے ہن کہ لوگ جہنم تو بچن یا نہیں ادھر سمجھئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے ہن کہ لوگ جنت وارث بڑھن یا نہیں. ساریاں تکلیفاں برداشت کی دیا وجود و خون رگین ہوئے ہیں لیکن محنت کی دی جو لوگ جہنم تو بچ جائیں مسلمان ہو جائیں ایماندار بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آگے اپنا دشمنی کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف آگے آگے مطالبے پیش کی تھی. آیت نمبر 90 سورۃ بنی اسرائیل لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا اساں تھوڑی تصدیق کرنے واسطے تیار ہیں. ایمان دا صلہ ہمارے دیمانا تصدیق والا ہوتا ہے تصدیق کرنے واسطے تیار ہے لیکن 6 مطالبے سارے سن لو. پہلا سانا مطالبہ اصل مسلمان ہونے واسطے تیار ہیں ایماندار بننے واسطے تیار ہیں تصدیق کرنے واسطے تیار ہے. پہلا مطالبہ کہ مکے دی پتھریلی زمین وچوں ساری نظراں دے سامنے پانی دا چشمہ جاری کر دیو. ایک مطالبہ. تے دوسرا سارا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. ساری نظرہ دے دیکھ دے تھوڑا انگورا دے کھجورا دا باغ بن جاوے تے خالی باغ بھی نہیں اس دے درمیان نہرہ بھی جاری کر دیو. تے تیسرا سارا مطالبہ او تسکن السماء کما زمد لینا کے سبا سارے تے آسمان دا ٹکڑا گرا. چوتھا سارا مطالبہ او تاتی باللہ والملائکۃ کبیرا. اللہ دے فرشتہ نو سارے سامنے لایا. اللہ آپ سانو آگے آنکھیں فرشتے آپ آگے سانو آنکھیں آمنا دلال سچا نبی تا سانو یقین آنے. تے پہلا سارا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف اسا غریب نو نبی نے مندے اسا غریب رسول نے مندے. ساری نظروں دے دیکھنے تیرا سونے دا محل بن جائے تو سانو یقین ہونے. تے 6واں سارا مطالبہ او تلقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ. ساری نظروں دے دیکھنے آسمان تے چڑھ جا. تھوڑی تھوڑی کر کے جی کتاب نازل ہو رہی ہے یہ سامنے مندے لکھی لکھائی کتاب آسمان تے جا کے دے لیا اساں پڑھنا چاہنے ہیں تو اساں یقین ہونا ہے. 6 مطالبہ کا خلاصہ سنے احباب. پہلا مطالبہ پانی کا چشمہ جاری کر. دوسرا مطالبہ پورا کھجورا کا باغ بنا درمیان وچ نہر چلا. تیسرا مطالبہ آسمان کا ٹکڑا گرا. چوتھا مطالبہ اللہ دے فرشتہ نو سامنے لایا. پنجواں مطالبہ سونے کا محل بنا. 6واں سارا مطالبہ آسمان تے چڑھ کے کتاب لکھی لکھائی لیا.
کاسا ایمان لے آنے ہیں. اللہ فرمانے کل آیا جواب آمنا دلال کی چاہنے ہیں لوگ ابا خیال آمنا دلال کی چاہنے ہیں لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں؟ آپ کی چاہنے ہیں لوگ ایماندار بنے یا نہیں؟ تیار ہوئے کھلوتے ایماندار بننے واسطے لیکن مطالبے سارے پورے کرو. اللہ فرمانے کل سبحان ربی ہر کنت الا بشرا رسولا. مطالبے پیش کرنے والے ہو سبحان ربی. اب آپ خیال المانا سن لیں اگر یہ مطالبے میں آمنا دلال پورا کر سکتا ہوں تو اللہ کا شریک بن جاوا. سبحان ربی میرے رب کا کوئی شریک نہیں. یہ مطالبے میں پورے کر سکتا نہ. اب آپ خیال ہو سکتا ہے اگلی ملاقات تاری ساری قیامت میدان چوے. سبحان ربی اے مطالبے جی میں پورے کر سکتا ہوں اللہ کریم کا شریک بن جاواں تے میرا رب کون ہے سبحان شریکہ کو پاگے کہ مطلب میں آج جہاں تے اللہ کا دیرے. ابو جہل جامن والے نو ویکھدا پیا انسان تے لازے بھی اتنا سفر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جامن والے نو نہیں ویکھیا لے بنجن والے نو ویکھیا. سبحان کتنے آدھا ہوندے قرآن پاک وچ جتھے بندہ عاجز ہوے تے اللہ قادر ہوے. اللہ دا اونچا چاہنا ہے. اس سفر دا پروگرام بنانے والا کون؟ منن اونچا بول سن. سفر دا پروگرام بنانے والا کون؟ سبحان. سفر دا پروگرام بناون والا جڑا ہر شے تے قادر ہے. تے میں آمنا دلال اے تواڈے مطالبے پورے نہ کر سکدا. میں کون ہل کنت الا بشر رسولا. قرآن دا حوالہ سامنے تے ذہن یہ رکھے میں قرآن سر تے رکھ کے واق نہ بیٹھا کرے گا. سن دے بیٹھے ہو آپ کے لوگوں ایک نقطہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی بند نبی سرور دی. میں آمنا دلال کونا ہر کنت الا بشر رسولا. میں آمنا دلال بشر رسول ہاں. پہلے نمبر دے بشر دوسرے نمبر دے رسول. اللہ کریم نے رسالت کا تاج میرے سر تے سجایا ہے. اب یہ میرے ہاتھ پتھر ہے. یہ بھی پتھر جیڑا ہے تواڈی سڑکاں تے لگا ہویا ہے. یہ بھی پتھر تے حجر اسود جڑا بیت اللہ شریف دے کونے دے اندر نصب ہے وہ بھی پتھر. شان برابر ہے برابر ہے. رب کعبہ کی قسم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بشر ساری کائنات دے بشر کٹھے کرو اللہ دے محبوب دی بشریت دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک سورت آنا سورت الحج مینوں تو مطمئن کرو. سورت آنا سورت الحج مالک کائنات تے تساں تحقیق کرنی نہ ہوئی. 20 روپے کی سبزی لونی ہوئے تو 10 دکانیں پھر دے ہو. یہ قرآن دے مسئلے کی تحقیق نہیں کرنی. سورت آنا سورت الحج اے میرے سامنے 17واں پارہ کھولنا ہوئے تے آیت نمبر 75 فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ
کریم رسول چنتا رہی ہے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں فرشتہ وچوں رسول چنن دا کی مطلب جڑے فرشتے نو اللہ اپنا پیغام دے کے وحی دے کے رسول والے پاسے بھیجے انہوں فرشتہ رسول کہنے انہیں پیغام لے کے آن والا اللہ کریم نے رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. اب آپ سنتے بیٹھے ہو یہ قرآن پاک ہے. اللہ پاک نے رسول چنے انساناں وچوں تے فرشتہ وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. دوستاں یہ گل قرآن دی سمجھ آ گئی ہے؟ اچا آکھو اللہ راضی ہونے یہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ جنہاں وچوں رسول بنایا نہیں رسول بنے فرشتہ وچوں یا انساناں وچوں. اور قرآن پاک دا انداز سنے یہ میرے سامنے 7واں پارا سورۃ دا نام سورۃ الانعام تے آیت نمبر 50 فرمایا کل اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں میں دعویٰ نہ کردا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ نہیں اللہ دے خزانے میرے قبضے وچوں دے تا فاقاں دی وجہ تو پیڑ دے پتھر بننے دی کوئی ضرورت نہیں. نمبر 2 ولا عالم الغیب میں آمنہ دلال غیب نہ جاندا. اگر میں عالم الغیب ہوندا بی بی عائشہ تے جی تہمت لگی ہوئی میں نو پریشان لاون دی کوئی ضرورت نہیں. کہ نمبر 3 ولا اقول لکم منی ملکا اے بھی میں دعویٰ نہ کردا کہ میں نورانی فرشتہ نہیں میں نورانی فرشتہ بھی کوئی نہ وجہ والا دے حباب اللہ کریم نے رسول بنے فرشتہ وچوں اللہ رسول بنے انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. ولا اقول لکم منی ملک فرشتہ وچوں امنا دلال بندا نہیں. اور کرے اور تے دہاڑے قیامت دے اللہ دے سامنے گل نہ کرے سانو قرآن کسے نہیں سنایا جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. دوستوں کی توجہ ہے ڈھلے ہو گئے ہو تھک گئے ہو میں ہوں کہ کراں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچوں آمنا دلال بندا نہیں انساناں وچوں مہربان مندے نہیں. ان کے کرے سو فیصلہ تو کرو جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچوں امنا دلال بندا نہیں باقی بچ گئے انساناں وچوں مہربان مندے نہیں. ان کے کرے سو فیصلہ کا قرآن کر چھوڑا. حال کنت الا نور رسولا حال کنت الا بشر رسولا. اللہ اللہ اب آپ خیال اور قرآن پاک کا انداز سنا یہ میرے سامنے سورۃ الانعام رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 9 7 پارا فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. مکے والے آکھن لگ گئے کوئی فرشتہ رسول بن گیا تا سمن گھنوا انسان رسول بن گیا سمے مندے فرشتے نو رسول بن گیا ہونا چاہیے. اب آپ خیال اللہ فرماتے بلو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا پیچھے والا دیا. آپ خیال اور مکے والے ہو تم سب کہہ رہے ہو کوئی فرشتہ رسول بن گیا تا سمن گھنوا کہ میں اللہ فرشتے نو رسول بنا کے بھیجا او تا تو نظر نہیں آونا. فرشتے سے نظر آنے جی میں اللہ فرشتے نو رسول بنا کے بھیجا
تو ساکو اے واہ رسول نظر پاؤں نہیں کون کے ہوئے بھائی؟ فرمایا لجلنا ہو رجلا تانوں بھی کھاون واسطے اس نو انسان والی شکل دینی پونیا نظر تو آوے فرشتہ دا تو نظر نہیں آونا تو ساکھنا ایک ایسا رسول ہے جڑا نظر نہیں آندا اور تانوں بھی کھاون واسطے انسان والی شکل دینی پویا تے جس ویلے میں انسان والی شکل دیواں تو آکھو اے بشر اساں مندے تاری گل پھر اتنے کھلو گیا یہ تو بھی انسان ایسے میں مندے اللہ کریم نے کہ کیتا ہے سورت درا سورت بنی اسرائیل 15 پارا مالک کائنات فرمانے وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى الا قالوا ابعث الله بشرا رسولا آیت نمبر 94 سورت بنی اسرائیل 15 12 تھوڑا کہ عقیدہ قرآن سچا سچا کھولا دا قرآن رب کعبہ دی قسم دنیا دی ہر کتاب وچ شک دی گنجائش ہے لیکن قرآن پاک وچ ایک نقطہ برابر بھی شک دی گنجائش اللہ 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 فرمانے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں ایماندار نہیں بن رہے ہدایت بھی آ گئی ہے اللہ کریم کیوں فرمایا الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا آخر لگے اللہ نے بشر رسول بنا کے بھیجے اساں تمہیں مندے اللہ فرمانے کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب بیان فرماؤ او بشر رسول نہ بننے والے ہو او میں امرا بلال کا جواب سنو لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا او مکیانیوں بشر رسول نہ بننے والے ہو بشریت کا انکار کرنے والے ہو اساں دے مندے جو بشر رسول بن جاویں گے میں اللہ کریم دا محبوب کو سنا رہا اگر زمین وچ نورانی فرشتے وسدے ہوندے نورانی فرشتے رہندے ہوندے تو میں اللہ کریم آسمان تو فرشتے نو رسول بنا کے بھیجا زمین وچ انسان رہندے تا انسان وچوں میں اللہ رسول بنایا بڑا طویل موضوع ہے او پہلے سوال کا جواب سبحان اللہ شریکہ دو پاک سبحان کتھے دونے قرآن باغ وچ جتھے بندہ عاجز ہوئے تے اللہ کا اسی عاجز ہاں یا قادر تے اپنے آپ عاجز مندے اونچا بولے اسی عاجز ہاں یا قادر ہاں اسی عاجز ہاں تے قادر کون ہے سورت دنا سورت فاتر قرآن پاک 22واں پارا اتنے قرآن پاک دا انداز کی ہے اللہ اللہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید آیت نمبر 15 سورت فاتر دے 22واں پارا اور ساری کائنات انسان ہو تو سارے دے سارے عاجز ہو سارے دے سارے محتاج ہو رب العالمین دے دربار دے اللہ کریم کسی دا بھی محتاج نہیں اللہ کا نام چلاؤ گل سناواں اسی سارے کس دے دروازے دے محتاج ہاں کس دے سامنے عاجز ہاں میاں محمد سے فرما گئے کھڑیا لے ہوں تاری زبان پنجابی ہوگی تو بڑا لطف آ گیا سنا دینا سانو میاں محمد صاحب فرما گئے کھڑی والے جہلم دے قریبے کھڑی اتنے ایک صوفی شاعر گزرے تے کہنے نا مگتے کولو مگتا مگے تے رہے مرادوں خالی ایک بندہ منگ رہے بازار
تو میں اس تو منگنا شروع کر دیں، اس کا دماغ خراب ہے، میں ہو رہا تو منگنا یہ میرے کو منگتا ہے۔ میاں محمد صاحب فرما گئے ہیں منگتے کونوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی تیرا داد محمد جڑا آپ خود سوالی۔ سلیکی کا جملہ کو سنا آپ سے سارے میاں والی ایک شاعر ہے جن صاحب اپنا کلام سنا رہے ہیں تے میاں علی دے سارے شاعر نے آخیا ہے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل ہے، پننا سمجھتے ہو؟ پننے کولوں ایک بندہ پن رہے تھے میں اس تو منگنا شروع کر دیا، میں ہو رہا تو منگنا یہ میرے کو منگ رہا ہے۔ پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل ہے، منگیا کر اس داتا تو جنوں دیون دا اگوں والے۔ اسی سارے آجے نا اللہ ساتھ دے رہے۔ ابو جہل اپنے آپ میاں ویکھ دے انسان کی میں جان سکتے ہیں اپنے انسان نو نہیں ویکھنا رحمان نو ویکھنا ہے۔ جو سفر کا پروگرام بناون والا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اب آپ خیال کریں خلاصہ سنانے لگا پہلے سوال کا جواب سب تو پہلے تو سبحان اللہ شریکہ تو باقی کہ مطلب اے او نہیں ہویا او اے نہیں ہویا سبحان۔ تے نمبر دو انسان دی آجی نو نہیں ویکھنا رب العالمین دی قدرت نو ویکھنا ہے۔ سبحان آندا بھی اتھے جتھے اللہ دی قدرت دا بیان ہوئے۔ اچھا سفر دا پروگرام بناون والا اللہ 6 سوالوں وچوں پہلے سوال دا جواب آ گیا۔ اللہ نو جتنا تساں محبت تے پیار نال مندے ہو تے نال ہو نا محبت نال، میں دوسرے سوال دا جواب سناواں۔ سفر دا پروگرام بناون والا کون؟ اللہ۔ اور اچا جی کون؟ تے سفر دے جاون والا کون؟ اسرا بے نور ہی اسرا بے نور ہی نا جی نا الذی اسرا بے عبدہ۔ اب آپ خیال کر رہے ہیں یہ اللہ کریم نے قرآن باندھ اندر۔ اچھا تو پتہ نہیں کیا خیال ہے میں میری جماعت اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ لازے دے اندر تھوڑی جہی دیر وچ اتنا طویل سفر کرانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا کی خیال ہے سچ ہے؟ اچھا کو ٹھیک ہے؟ اللہ کریم قرآن پاک وچ اللہ کریم قرآن پاک وچ جتھے اپنی نعمت کا بیان کرے اتنے بندے ہون دا بیان کرتا ہوں ہے۔ جس سے میری نعمت ہو رہی ہے وہ میرا بندہ ہے کہ مطلب میری نعمت دیکھ کے انہوں معبود نہیں سمجھنا ہے پھر بھی میرا بندہ۔ یہ ہوں پہلی آیا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ تے بالکل نال سورت نا سورت الکہف تھا اتنے انداز کے لئے پہلی آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ کتابی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم دی، ساری تعریف اللہ کریم واسطے۔
حفاظتگار سادی اللہ کریم واسطے کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے بچیا والے نے حباب کس نے کتاب نازل کی ہے انا عبدہ الکتاب اپنے نور تے کتاب نازل کی تھی اللہ عبدہ اپنے نور تے چپ کر رہے ہو شاکر پہ رہے ہو انزل علی عبدہ الکتاب نور تے کتاب نا پہلی سورۃ کہاں دی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب کہ نالی سورۃ نا سورۃ مریم پہلی آیت فرمایا کام انسان ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا کہ مطلب 120 سال دی عمر وچ حضرت زکریا علیہ السلام نو بیٹا ملنا کریم دیتے ہیں بہت بڑی محنت دی نعمت ہے لیکن جس ویلے نعمت میری ہوئی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نو معبود نہیں سمجھنا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا پھر بھی میرا بندہ معبود نہ لازم دے اندر سفر کرانا برحق قرآن پاک والی نعمت کرنا برحق 120 سال دی عمر وچ حضرت زکریا علیہ السلام نو بیٹا دینا برحق لیکن ہن کون عبدہ زکریا اچھا اللہ کا نام اچھا لو نا میں قرآن کا حوالہ سناواں اے اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے مندر انہاں دا جواب اچھا سی اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے اللہ اشارہ سنی ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام دے حوالے نال اے میرے سامنے 25واں بارہ سورۃ حمیم الشورى رب العالمین دی لا ریب کتاب فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر آیت نمبر 49 سے 50 توڑا کے عقیدہ قرآن سچا اچھا کھولا دا قرآن اللہ اللہ آسمانہ دی بادشاہی دا مالک اللہ زمین دی بادشاہی دا مالک بھی صرف اللہ اللہ کریم دی بادشاہی دا نمونہ سنے اللہ پیدا کرے دے جی میں اپنی مرضی آوے سا اللہ کریم و انداز کے رہے فرمایا جینو چاہے دھیاں دیتی رکھے اللہ تو پچھا والا پیدا ہی نہیں ہویا چاہے دا صرف بیٹے دیتی رکھے اللہ کریم پتہ چل گیا دھیاں دین والا کونے اچھا کون ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے بیٹے دین والا بھی کون ہے یہ تو پتہ چل گیا تے قرآن اے بھی دس جوڑے کون دیندا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا دھیاں تے پتراں دے جوڑے رلا ملا کے دین والا بھی اللہ ویجعل من یشاء عقیما اللہ محروم چا کرے کوئی بھی پتر دے دھی نہیں دے سکدا تھوڑے قریب مکان خاکی دیکھے آنکھیں مردان والے نے اور میاں کتیاں نو بچے کون ہے دینا جڑی ٹر دی لا کے قطر کتیاں نو بچے کون ہے دینا جڑی ٹر دی لا کے قطر اور مرغی نہ پیر دا ڈیوا بانے بچے مل گئے بے شمارا اچھا تسا کدے ویکھے اپنے ضلع بہاڑی وچ بھئی مرغی تے مرغا جا رہے ہیں کٹ 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 کتے جا رہے ہو فلانے دربار سے دیوا مارنا ہے کدے ویکھے نے ناراضی ہوئے مرغی تے مرغا جا رہے ہیں کٹ 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 کتے بے چوچا دی ضرورت ہے چوسے چاہیے تے دیوا مارن واسطے جا رہے ہیں ویکھے نہیں ہائے تے انسان مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شمارا مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا
بچے جن جن کرن بہارا خاکی اے تا منگدے رب کولوں تو تا در در کرے میں پکارا انسان سوچے ہی نہیں حضرت زکریا علیہ السلام نو 120 سال دی عمر بیٹا کس دیتا چوچا کس دیتا لیکن بیٹا ملن تو بعد عبدہ معبود نہیں بن گیا ہے پھر بھی اللہ کریم دا بندہ اللہ کریم میں پتہ چل گیا ہے سفر دا پروگرام بناون والا اللہ تے سفر دے جاون والا کون ہے اسرا بعبدہ بندہ بندہ اپنے بندے نو سیر کرئیے اللہ سے کرے اتنا طویل صبر لے کے میرے محبوب نو معبود نہیں سمجھنا اے عبدے او معبودے خیال خیال سفر تے جاون والا عبدے تے لے جاون والا معبودے جاون والا ساجدے لے جاون والا مسجودے جاون والا حاجت مندے لے جاون والا حاجت روائے معبود نہیں سمجھنا عبد اللہ ٹائم کیڑا ہے پکے بیٹھے ہو ہمت کرے ہمت کرے طریقے بدلنے لگ گئی ہے ہمت کرے ہمت تکڑے بیٹھے ہو 31 دسمبر 1996 31 دسمبر 1996 میں جلسہ کیا کرا ایک بعد بھی تاریخ بدل گئی وہ حافظ سے کے بن گیا 1997 1 جنوری 1997 میں آخیا ایک بعد والے ہو سودے رانے ساری چھوٹی عمر ہوئی وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے تقریر شروع کرے نہیں تے صبح دی آسان ہوئے نہیں لوگ کہتے سارا رات تقریر جاری ہوئی میں کہ میں 1996 شروع ہویا پورا سال گزر مکنی تو کے پروگرام ہے اگر بیٹھے ہو نا اگر دے دوسرے سوال کا جواب یہ سفر دا پروگرام بناون والا کون اونچا کون نمبر 2 سفر دے جاون والا کون بے عبدہ اپنے بندے نو سیر کرئیے اللہ ٹائم کیڑا ہے اللہ فرمانے ایک بندہ آخر لگا یہ مولوی سے کوئی اپنا بنایا قرآن چاہیے بتا اور اسے میں کیا کرا اس کو اپنا بنایا ہوا یا حوالے بھی کہنا بس یہ نہ ہو میں نہ لے کے رہنے بڑی مسجد ہے یہ دیکھو آیت نمبر 7 کہنے شک کیا آیت نمبر دیکھیں آیت نمبر 7 سورۃ انا سورۃ المجادلہ 28واں پارہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض او سنن والے دھیان کرو رویا تے قلبی توجہ کرو آسماناں وچ جتنی مخلوق ہے اس دا علم رکھن والا اللہ زمین والی مخلوق دا علم رکھن والا اللہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم تے بندے مشورہ کرتے پے ہوئے چوتھا اللہ نالے ولا خمسۃ الا هو سادسهم مشورہ کرنے والے پنجوں میں چھین اللہ نالے اللہ ترے تے پنجے گل مک گئی ہے فرمایا نا نا ولا
أدنى من ذلك ولا أقصر إلا هو معهم أينما كانوا بندے تھوڑے ہوئے یا زیادہ ہوئے نا اکے دے بھائی 1 لاکھ 3 یا 5 دے بھائی 3 یا 5,000 نا بندے جتنے بھی ہوئے اللہ نالے تے جڑی جگہ تے ہوئے اللہ نالے مسجد وچ بھی اللہ نال بازار وچ بھی اللہ نال پڑھتے باہر وچ بھی اللہ نال جنگل تے پہاڑ وچ بھی اللہ نال اللہ دی قسم مچھلی دے پیٹ وچ حضرت یونس ہے تاوی اللہ نال تے بند کمرے حضرت یوسف ہے تاوی اللہ نال ہر جگہ موجود کون آپ ہر جگہ موجود ہوں گے تو سیر کراون دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں تمہیں تو نہیں آ گئی جا کے معصوم ہوا نے تکڑے بیٹھے ہو اجے تو میں فرق بیان کرنا ہے دوہاں ساتھیاں دا میرا معراج کا ساتھی ہے ہجرت دا تساں ہونے نال تھکان لگ گئے ویسے اللہ قبول چا کرے تو ایک لفظ ہی کافی ہو گیا خیال ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے اسرا بعبدہ 10 گلاں 6 او سفر دے بارے 4 مسئلہ دا حل یہ آمنہ دے نال ہر جگہ موجود ہوندے اللہ نو سفر کراون دی ضرورت نہیں اللہ دے نال اچا چاہو کوئی گل کرا ہر جگہ موجود کون اللہ اٹھے ہاتھ میرے دوستوں دے قبول کر تے نجات دا ذریعہ بنا ہر جگہ موجود کون ہے ہر جگہ موجود کون ہے اے میرا فیصلہ یا قرآن دا کو کس کا فیصلہ میرے بھائیوں کی تائید قبول فرما نجات کا ذریعہ بنا کہ جرا نو تے بچہ کا جھگڑا چلنا ہوئے ہے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا الذی اسرا بعبدہ سیر کریں اپنے بندے نو اپنے ہو سکتا ہے جلسہ ہو جاوے تے کوئی مہربان آکے خیال بھائی کوئی مہربان آکے مولوی صاحب بڑے حوالے لکھے ہیں نا یہ حوالہ نظر نہیں آتا یہ بھی پڑھتا پیا ہاں سورۃ سورۃ المائدہ 6واں پارہ اللہ فرمانے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بس یہ بھی پڑھ چھوڑا ہے تکڑے بغیر آیت نمبر 15 بھائی جان ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی قد جاءکم من اللہ نور آیت نمبر 15 سورۃ المائدہ 6واں پارہ اللہ کی طرف تھوڑے کولوں نور آ گیا ہے ہاں دیکھا جی نور آ گیا نا آگے نور نور تو مانا روشنی ہن کے پتہ لگے کیڑا نور آئے ہے کیڑی روشنی آئی ہے اللہ نے اگو آپ کا سمجھایا ہے وکتابن اے واو تفسیریہ دا مانا پچھلی گل نو سمجھاون والی واو کیڑا نور آئے ہے کیڑی روشنی آئی ہے فرمایا وکتاب مبین ایک کتاب نور بن گئی ہے قرآن نور بن گیا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا سورت دنا سورت التغابن میرے سامنے 28واں پارہ دھیان نال سارے احباب حوالہ سنے رب العالمین نے سمجھائے ہے سورت التغابن تے آیت نمبر 28واں پارہ فآمنوا باللہ اللہ نال ایمان لے آؤ خیال کس نال اللہ نے منع لے اچھا اللہ کا نام لے کس نال ایمان لے آؤ کس نال نمبر 2 رسول ہی اللہ دے رسول نال بھی ایمان لے آؤ تے نمبر 3 والنور الذی انزلنا اس نور نال بھی ایمان لے آؤ جڑا میں اللہ نازل کیتا ہے سبحان اللہ اللہ کے نازل کیتا اچھا کے نازل کیتا یہ قرآن نازل کیتا ہے یہ قرآن نور ہے پر میری جماعت کا چیزہ سنے ہے اشاعت تو انہوں سنت آگیتا
قرآن نور تے آمنہ دلال سراج منیر سراج منیر ایسا چراغ جنا قرآن دے نور نو پھیلاون والے دنیا وچ عبداللہ دا چن لکھیاں دا سجن جتھوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے پاندے گئے جڑے آندے گئے نیڑے پاندے گئے سینے لا کے محمد رنگیدا گیا اللہ اللہ قرآن نور آمنہ دلال سراج منیر قرآن پاک دا انداز نہیں سمجھے العبد من لا یملک شیئا اے مسئلہ بھی حل ہو گیا سیر کرے اپنے بندے نو عبد نو عبد کینو کہنے ہونے جڑا اپنے وجود ہی قوال دا بھی مالک نہ ہوئے جس دی ہر شے دا مالک کون ہوئے اللہ کریم دے قرآن باغ دا انداز یہ میرے سامنے نواں پارا سورت نام سورت الاعراف آیت نمبر 188 کھلی ہوئی ہے کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا نفع نقصان دا دور دی گلے میں آمنہ دلال دا اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہ اللہ دا نام چلاونے ہے ہر شے دا مالک کونے نفع پہنچاون والا کونے جڑے مندر چاہت کھڑا کرو نفع دا مالک کونے نقصان دور کرنے والا کونے ماشاءاللہ مردیاں چلاون والا کونے اچھا اچھا کونے جو چاہے سوہی ہو جو چاہے سوہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو چاہے سوہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے سینے چڑھتا جا راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے سینے چڑھتا جا شوق سے ہر دم بڑھتا جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیری نفی تیرا اثبات لا الہ نفی اللہ اثبات تیری نفی تیرا اثبات شیطان کے منہ پر ہے لاد شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو چاہے سوہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غیروں سے تو مانگ نبی کا کوئی نہیں ہے اس کا شریک وحدہ لا شریک غیروں سے تم مانگ نبی کا کوئی نہیں ہے اس کا شریک تو مانگتا ہے وہ داتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غوروں سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی غوروں سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے گیلانی کیا ڈرنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
سیر کیوں کرئی اسراب اب نہیں جڑا اپنے وجود دی گزرے دی مالک نہ ہوئے ہر شے دا مالک کون ہے کیا کون ہے الا ماشاء اللہ مرضیاں میریاں چل دیا ہوئی تو چاچا ایمان تو محروم نہ جاوے ہاں سورت نا سورت القصص اپنے جاگن کا ثبوت دیو قرآن سچا اللہ دا قرآن سورت نا سورت القصص تے میرے سامنے بھی وہ پڑھا رب العالمین دی لارے کتاب اللہ اللہ تے میرے سامنے آیت نمبر 56 کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمان انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء آیت نمبر 56 سورۃ القصص دیوا بارہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے گول بیٹھے اکھیاں وچوں آنسو لے آ رہے نا آنسو بہا رہے تے بڑی منت ساری نال کہہ رہے نا چاچا قل لا الہ الا اللہ انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ میرے کان وچ کلمہ جا پڑھ دیہاڑے قیامت احاج جو میں دلیل دے طور تے پیش کرساں اللہ چاچے نے میرے کان وچ کلمہ پڑھا ہے چاچا کھن گنانا اخترت النار اللہ میں نے جہنم دیا بھی تھا سڑنا منظور ہے کلمہ پڑھنا منظور نہیں رو دے واپس آئے اللہ تسلی دیتی میرے حبیب انک لا تہدی من احببت ہاں تکڑے بیٹھے ہو حسن دے بصرہ تواڈے وچوں کہیں ساتھی حاجی عمرہ کیتا ہوا ہے جی کون ماشاءاللہ بات اصل تو صحیح دلے کیوں بیٹھو میں کوئی مسئلہ پوچھنا میں تو دعا کر سکتا مزید توفیق دے دے اچھا خیال کرے صفا مروہ کے پچھلے پاسے صفا مروہ کے پچھلے پاسے ایک بلڈنگ دے اوپر لکھے ہوئے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیڑی بلڈنگ کے مکان ہے جتھے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہویا ابھی سے لائبریری ہے تے بالکل قریب صفا مروہ دی اس سائڈ تے باتھ روم بنے ہوئے ایک کیڑی جگہ سے ابو جہل دا گھر آئی وہ خیال ابو جہل دا گھر دا قریب آئی دوستو جملے دے خیال ابو جہل دا گھر دے قریب آئی اللہ نے دل نو دور کر دیتا میرا گھر کتنے دیر اسماعیل خان وچ اس والا علاقہ بہاڑی دا مکان سارے بڑے دور ہیں اللہ کریم نے حافظ سے اللہ سارا دل قریب کر دیتا ہے کہ مطلب مکان دور ہونے نال فرق نہیں پاؤندا دل نیڑے ہونے چاہیے ابو جہل نال کے معاملہ بنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے والا کے معاملہ بنیا کول بیٹھے ہوئے مندا بے کردے تے کلمہ نہیں پیا پڑھدا اللہ نے دل نو دور کر دیتا حسن دے بصر بلال الحبش صہیب روم ذی خاطر ابو جہل نیچے بولا جبیس حضرت بلال حبشی وچوں چل گیا حضرت صہیب روم وچوں چل گیا حضرت سلمان فارس وچوں چل گیا اور جنہ دے مکان دور اللہ دلوں نو نیڑے کر دیتا تے ابو جہل دا مکان قریب ہی اللہ دل دور کر دیتے فرمایا میرے محبوب پریشان کیوں ہوتے پے ہو میں دل جو دور کر چھوڑے تو سمجھتا بھی کیتیاں تے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت فیصلے کرنے والا کون ہے کون ہے یہ رات کا کتنا طویل حصہ گزر گیا ہے تساں قرآن سن رہے ہو میں اللہ کا قرآن سنا رہا یہ سادہ کمال نہیں لے کے آنے والا کون ہے
اللہ اللہ مرضی اللہ کریم دی پوری تھی دی ہوندی ہے. اب تو کون ہوندا جڑا کئی شے دا مالک نہ ہوے جی ہر شے دا مالک کرنا ہوئے. تے چوتھا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آمنا دلال عالم الغیب دے اللہ نو نشانیاں دکھاون دی کوئی ضرورت نہیں. انہو هو السمیع البصیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام نے امامت کراون تو بعد اتنے تشریف لے گئے اور میں تو تمہیں عالم بالا چ لے کے جا رہے ہوں. تسی آنا چاہتے ہو؟ آنا چاہتے ہو؟ اب گئے ہو اللہ تعالی نے وجود تو تھوڑی اتھا راستے نے ذہن تھوڑی لے لینا تکڑے بیٹھے ہو. اڑ کے ہوئے بھائی میں تو اتنے لے کے جانا چاہنا ہاتھ کھڑا کرو میری تسلی ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے آیا ہما آیا ہما آیا ہما خیال آیا ہما یہ لفظ یاد رکھو. آیا ہما پہلے پہلے آسمان تے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام نال. آیا ہما خیال. نمبر 2 دوسرے آسمان تے آیا ہما ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام نال. آیا ہما ہے نا دعا. آیا ہما تیسرے نمبر پہ آئے تیسرے آسمان تے ملاقات ہوئی علیہ السلام نال. آیا ہما تے چوتھے آسمان تے ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام نال. آیا ہما پنجویں آسمان تے ملاقات ہوئی ہارون علیہ السلام نال. آیا ہما چھٹے آسمان تے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نال. آیا ہما تے ستیں آسمان تے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال. جبرائیل بھی نال تکڑے بیٹھے ہو. جبرائیل بھی نال. سید اللہ فرق سنیا ہے تے سدرۃ المنتہا تے گیا. میں تو نہ تھا کیوں بتو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی بردر آنا روک کیوں گئے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ نے ترجمانی کی تھی جبریل امین دا جواب اگر یک سرے منہ بردر برم فروغے تجلا بسوزد برم. نا 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 میں اقبال برابر بھی اتے نہ آ سکتا. یہ اتے آیا تجلیات کی وجہ تو میرے 600 پر جنوین بچیاں والے دے حباب نورانی روک گیا تے بشر اتے جا رہی. تو نور نور بھی رکھ لگے یہ بشر کا مقام تے سمجھو. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. امیر شریعت سید اولہ شاہ سے بخاری فرمانے نا نورانی رکا کھلوتے ہی بشر جا رہی. اقبال کیا کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گردون آمنہ دعا میں واپس آ کے حال سنائے ہیں. کہ صدیق اکبر رو پہ روندے کیوں صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر طرف اٹھے. حضرت صدیق کے منع لے ہو جاگ کے سونے جملہ رو پہ کیوں. آخر نورانی ہے نا بے وفائی کر گیا کہ میں صدیق اکبر نال ہوندا اپنا وجود نہ سنا چھوڑا آمنہ دلا بڑا ساتھ نہیں چھوڑنا.
عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی لے پتہ نہیں یہ بولی تم سمجھ آئیے کہ نہیں عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی لے ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو تھا صدیق عمر تے چڑی اے نہیں فیض دی چھلے اور تاجوی رسول دے نال دفن ہی نا یہ رب دا دیکھ فضل ساتھ نہیں چھوڑا میں نہ تھا جبریل رک گیا میرا آجلے سفر دا ساتھی کھلو گیا ساتھ چھوڑ دیتا تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے ساتھ نہیں چھوڑیا جڑا معراج دے سفر دا ساتھی انہوں اپنی فکر پہ گئی میرا وجود نہ جل جاوے تے ہجرت دے موقع تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فکر نہیں آمنہ دلال دی فکر آئی تو سب تکڑے بیٹھو تو میں قرآن سے گوانا سناوا چاہتا سورت نام سورت التوبہ اے میرے سامنے دعویٰ بارہ اتنا قرآن پاک دا انداز سنے اللہ کریم فرمائیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہوا فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا تفسیر تو میں بیان کرے نا انہاں کو تفسیر وچ جڑا سارا یکم شعبان تو شروع ہوندا ہے 5 رمضان تک ان میں صرف اشارہ کرنا لگا تو سب مدد نہ کرو کہ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ نہ کرو میرے محبوب کی مدد نہ کرو تعاون نہ کرو میں اللہ کی تیرے تعاون دا محتاج نہ فقد نصرہ اللہ اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی تھی اللہ نے اونچا جمع جگڑا لے احباب مدد کرنے والا کون ہے کھڑے کر کے مدد کرنے والا کون ہے فقد نصرہ اللہ اللہ میرے بھائیوں نے اٹھے ہاتھ قبول کر کہ بخشے کا ذریعہ بنا اللہ نے مدد کی تھی کہ موقع تھے فرمایا اذہما فی الغار آمنہ دلال سے حضرت صدیق اکبر دوئے غار بھی چن یہ والے بھی ہوا اذہما فی الغار غار بھی چن دے باہر کوئی نن باہر تو عقیدہ کتھے گی ہر جگہ موجود ہے غار بھی جہان سے باہر اللہ اگلی موضوع ثانیہ سنین دا کے مطلب اگے چلو حباب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اللہ دے محبوب دشمن آ گئے پھر میں تو بڑا بے قرار ہوں کس واسطے بے قرار ہے تو دے واسطے میں تو دا فکر ہے آمنہ دلال فرمایا لا تحزن صدیق میرا فکر نہ کر صدیق اکبر منن والے جواب دینا آپ نے کہ فرمایا صدیق اکبر اپنا فکر نہ کر یا میرا فکر نہ کر جی چپ کر گئے ہو کہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ایک حوالہ اور سنے اللہ نے قرآن باغ وچوں اے میرے سامنے 16واں پارہ رب العالمین دا قرآن تے سورت انا سورت طٰہٰ اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سبحانہ آیت نمبر 17 سورت طٰہٰ 16واں پارہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرمایا تھوڑے سچے ہاتھ دے اندر کیڑی چیز ہے اب آپ ذرا لکھے میں سمجھاؤں لگا تو سب میرے کو کچھ دے ہو مولانا صاحب تھوڑے ہاتھ دے اندر کیڑی چیز ہے تے میں تھانوں آکھاں نو مالے
یہ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ چپ کر گیا شک پہ گیا یہ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ رومال تسا میرے کو پوچھتے ہو ہاتھ کے اندر کیڑی چیز ہے تے میں تمہیں آخا میرا اپنا رومال ہے میرا اپنا رومال ہے اب اس میں فرق ہے نا بڑا فرق ہے بہت بڑا ڈفرینس ہے بہت بڑا رومال ہے تے میرا اپنا رومال فرق ہے نا ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم فرمایا تھوڑے سجے ہاتھوں کے اندر کیڑی چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب کالا ہے اے میرے پروردگار پوچھ رہے ہو جو سجے ہاتھ کے اندر کیڑی چیز ہے اللہ میرا اپنا سوٹ ہے میرا جلدی کرو بڑا تھوڑا ہے سجی ہاتھ کے اندر کیڑی چیز ہے یا ساج میرا جی سوٹ ہے نا میرا اپنا سوٹ ہے کہ مطلب پر ای چیز بھی تو شک ہو سکتا ہے پر اپنی چیز بھی جو شک نہیں ہو سکتا آتا وقت خوشو دھیانا غنمی ولیتیہا مارے بخرا اللہ میں تھک جاؤں سوتے دو دے ٹیک لا گھننا ہونا یہ ضرورت پہ جائے درختہ دے مار کے بکریاں دے سامنے پتے گرانا ہونا اللہ کو ہی فائدہ ہوئے تا نساں بچیاں والا دے حباب اللہ فائدے دا کوئی نام پوچھے اللہ فائدے پوچھیں جاگو نہ جاگو اللہ فائدے پوچھیں موسیٰ علیہ السلام نے فائدے سنانا شروع کر دیتے تھک جاواں تے ٹیک لانا نہ ہونا بکریاں دے کے پتے گرانا ہونا اور بھی کافی سارے فائدے اللہ کریم اللہ فائدے دا کوئی نہ پوچھے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں سنا ہے خیال کرے جس ویلے گل بات شروع ہوئی اللہ کریم نال حضرت موسیٰ محب بن گئے اللہ محبوب بن گیا تے محب دی تمنا ہوتی ہے اپنے محبوب نو دو چار گلاں دا سنانا ایک مستقل موضوع ہے میرے پیغمبر الکہا انہوں سٹو نا اللہ کی زمین تے سٹو الکہا یا موسیٰ زمین تے چھوٹا سٹو نا زمین تے سٹ چھوڑا کیا جس ویلے سٹے اب آپ خیال اللہ فرمانے لگا سٹا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فوراً سب بن گیا اذا مفاجاتیا دیر بھی کوئی نہیں لگی بنا تا سب تے وجود تا پھیلن لگیا تے انہیں ترکھے ترکھے حرکت کرتا ہی انہیں پتلے پتلے سب حرکت کر دے ہونے نا تے وڈا اتحا بنن لگی ہے وجود پھیلن لگی ہے تے بڑا تیز تیز حرکت کرن لگی ہے پتلے سب پر تے منہ بھی کیتا حضرت موسیٰ تو علیہ السلام اور وہ جیے تا سپاں دا بھی ہے بس اجتہا جسے لیاندہ ویکھے ہری بڑا تیز ہے اللہ فرمان اللہ مدبرا ہمارے علاقے کبڈی کا رواج ہے پتہ ہے بڑا رواج ہے جی اچھا اور خیال کریں نکل کرنے کا اللہ فرمان دینا اللہ مدبرا ولم یوقب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ پہ ایک قرآن کھولی رہا دوڑ پہ آیت نمبر 31 سورۃ القصص اچھا اے دسو کہ میں جے اپنا منہ توڑو کی رکھا اب ایسے خیال منہ توڑو کی رکھا تے الٹا دوڑنا شروع کر دیا دوڑتا لیسا لیکن میں تیز نہیں دوڑ سکنا کیونکہ میں نے کڑ پیچھے دا پتہ نہیں کوئی مٹی ہے روڑ ہے وقتے نہیں کوئی چیز ہے جی میں تو کانڈ چا کرا لکھے نہ لکھے کانڈ چا کرا تیز دوڑ سا کیوں میرے رستے جو نظر آ رہے ہیں مٹا کے گیٹیاں نظر آ رہی ہیں نا پتھر نظر آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیویں دوڑے واللہ مدبرا پشت پھیر کے دوڑ پہ
انہیں نہیں الٹے پیر نا رفتار تیز نہ ہو جانا کن پھیر کے دے دوڑ پہ مڑ کے پیچھے ہی نہیں ویکھدے کبڈی کے جان دینا بندہ دوڑتا ہوا پیچھا چ ویکھے تو رفتار وڈی ہو رہی ہے اللہ فرمانے والا مڑ کے پیچھے بھی نہیں ویکھدے تاکہ میری رفتار گھٹ نہ ہو انتہا پیچھے پیچھے حضرت کی مگی دی تے بڑا ہی پیارا جملہ سناون لگا لیکن محبت نال سبحان اللہ آخر جملہ سن لو جملہ پہلے سن لو اس سے سبحان اللہ پھر آخر ہے اللہ کریم نے کہ فرمایا لا يخاف لدي المرسلون خیال کرے دوستو جملہ سنے رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم انی لا يخاف لدي المرسلون اچھا میرے کلیم دوڑتے جا رہے ہو سب پیچھے پیچھے دے موسیٰ علیہ السلام دی انہیں تا گل نہیں بھگدی دربار میرا ہوئے تے ڈر غیرہ دا اور میرا جملہ نہیں سمجھے انہیں تا گل نہیں جڑ دی دربار میرا ہوئے اللہ سب پیچھے آگا بھی ہے اگے کوئی سوٹی علی تیز تاری وہی سٹی کھلوتا اللہ کریم نے فرمایا خیال کرے حباب قلنا لا تخف اے میرے پیغمبر خذھا ولا تخف انہوں پکڑو نا اللہ سب نو پکڑو جی جی سب نو پکڑو نا ولا تخف اپنا فکر نہیں کرنا لا تخف دا مانا ہوں حضرت شیخ القرآن نو کیوں یاد نہ کراں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی نے سمجھانے ہونے اپنے شاگردانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سٹیا سب بن کے دوڑن لگیا اگر سوٹے نو سب بناونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اختیار ہوندا تا ڈر کے دوڑن دی کوئی ضرورت نہیں انبیاء علیہ السلام دے موجزے پر حق لیکن موجزے دے اندر اختیار رکھن والا کون ہے اچھا کھونا کون ہے ہاتھ تھلے کر کے کون ہے موجزے دے اندر اختیار رکھن والا کون ہے اب اس سے میں میاں والی درس دیتا یہ آیت سنائی کہ میں آکے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے دوڑ پہ بس میں تقریر مکئی ایک مولوی سے سپیکر کھول دیتا اس آکے نہیں مولانا یہ مسئلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام دوڑ پہ اپنے اختیار ہوندہ تو کیوں دوڑ دے یہ نہیں گل او تا اصل موسیٰ علیہ السلام دوڑ پہ ہانا امت نو مسئلہ سمجھاونا ہے جو سب نو ویکھ کے تے دوڑ پہ کرو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہائے ہائے خیال کریں جنہیں لفظ میں سنانا جانا اللہ نے فرمایا لا تخف پکڑو اللہ سب پیچھے اسے بھی پکڑو لا تخف اپنا فکر نہیں کرنا جتنے قرآن بھی چاہے لا تخف او دا مانا دے اپنا فکر نہیں کرنا کہ آمنہ دے آل نے حضرت صدیق اکبر نے کے فرمایا لا تحزن صدیق میرا فکر نہ کر اسے کہے لفظ لا تخف نا لا تحزن میرا فکر نہ کر ان اللہ معنا اللہ سارے نالے اب آفر کی میں نکلا میرا جانے سفر دے ساتھی جبریل امین اپنا فکر تے میرا تو علاوہ ہجرت والے سفر دے ساتھی حضرت صدیق اکبر آمنہ دلال دا فکر شان صدیق دی زیادہ ہوئی کہ نا حضرت صدیق دی شان آہا تے اتھے جبریل امین سواری لے کے آیا تے اتھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری واسطے اپنے کندھے پیش کر دیتے ہیں اے تا او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہرت احمد چڑیا اے تا او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہرت احمد چڑیا کہ ساری خلق
برکت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا بے شک رکھو بے شک روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ دعا تشریف رکھو بہت بہترین طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے بشر کا مسئلہ ابدیت کا مسئلہ مولویوں سے پوچھو کہ مصلی چھوڑو یا عقیدہ چھوڑو یہ تمہارا کام ہے سمجھا ہے مسئلے کو قرآن بڑی اونچی کتاب ہے کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی پلٹتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور کیوں معظم اسلام دنیا بھر کے دینوں میں ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سیروں میں شیعہ صندوق بنا دی ہے تو مولانا نے قرآن مجید پڑھا ہے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو مزید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں کتاب قرآن مجید کی محبت پیدا کر یا الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین قرآن مجید سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہم صبح شام قرآن کو پڑھے یا اللہ قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن مجید کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اس قرآن کو ہمارا دن قیامت کے شافی بنا دے اے پروردگار عالم ہمیں دوزخ کی بھٹی سے بچا جنت کا مقام عطا فرما اشاعت التوحید و سنت کا جو مشن ہے عقیدہ توحید 1,20,000 پیغمبر کا مشن ہے یا اللہ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اشاعت و توحید اور سنت والے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم یہ سچی جماعت ہے مولانا حسین علی وہاں بسرا مرحوم اس کے بانی ہے اور شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان نے اس کی آبیاری کی ہے تو اللہ پاک ہمیں اس جماعت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اس جماعت کی مخالفت نہ کرو 1,24,000 پیغمبر کے پروگرام کی مخالفت ہوگی میں دعا کروں اللہ پاک سے کہ اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کی یا الہی پھیل دے رو گردش ایام خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے خدا تیرے محبوب کی امت میں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوڑی نہیں نہ دے گا مجھ کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں صلی اللہ تعالی خدا فوراً سب بڑھ گئے امام پاجا دیا اچھا وہ خیال کریں نکل کرے گا الٹا دوڑنا شروع کر دے تیز دوڑ سا کیوں میں رستہ جو نظر آ رہے ہیں بٹر کی کن پھیر کے دوڑتا ہے لمبی وقت مڑ کے پیچھے ہی نہیں ویک دے جان دینا بندہ دوڑتا ہوا پیچھا چلے رفتار وڈی ہو رہی جملہ سنا لگا لیکن محبت نال سے والسلام
معراج النبی نہیں سمجھ رہا یہ اپنے الگ مسجود جان والا نا ساڑھے مینار کی بنا ایک طرف ہے نظر اور بندہ بات کر دو